انسانوں میں سے ایک رسول بھیجا۔ اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیج کر احسان تو مومنوں پر جتلا رہا ہے، لیکن فرما رہا ہے کہ انسانوں میں سے جو میں نے بھیجا ہے نا، اے مومنوں تم پر احسان کیا ہے۔ حالانکہ جتنے بھی انسان ہیں سبھی پہ احسان فرمایا ہے، مگر جب جتلانے کی باری آئی تو فرمایا دنیا والوں سن لو، احسان میں نے سبھی پہ کیا ہے، لیکن میں جتلانا صرف مومنین کے لحاظ سے چاہتا ہوں کہ مومنین اس احسان کو مانتے ہیں۔ احسان انسانوں پہ بھی کیا ہے، لیکن انہیں میں جتلانا نہیں چاہتا، کیوں؟ انہوں نے میرے حبیب کریم علیہ السلام کو مانا ہی نہیں۔ تو جب وہ احسان مانتے ہی نہیں ہیں حالانکہ احسان کیا ہے، تو اس لیے میں ان پر جتلانا بھی نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، انداز دیکھیں بھئی سارے انسانوں پہ احسان فرمایا، اور اس دنیا میں آپ اگر بریک بینی سے مطالعہ کریں تو 4200 مذاہب ہیں۔ کتنے؟ چھوٹے بڑے سارے ملا کے 4200 مذاہب ہیں۔ ان کی مذہبی کتابیں موجود ہیں، ان کے مذہبی رہنما موجود ہیں۔ تو انسانوں کے حوالے سے اللہ پاک نے احسان تو کیا ہے مگر جتلایا نہیں ہے۔ تو ان پہ آقا کریم علیہ السلام کے احسان کیسے بنتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندو غور کرو کہ 4200 مذاہب ہیں چھوٹے بڑے، اور 4200 میں سے 9-10 جو ہیں وہ بڑے بڑے مذاہب ہیں، جن میں عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ہندوازم ہے، سکھازم ہے، بدھ مت ہے، جینازم ہے، شنتوازم ہے۔ یہ دنیا کے بڑے بڑے مذاہب ہیں 4200 میں سے۔ ان کی مذہبی کتابیں موجود ہیں، ان کے مذہبی رہنما موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو احسان میں نے سب انسانوں پہ کیا ہے، لیکن میں صرف مومنوں کو عطا فرما کے جتلا رہا ہوں۔ حالانکہ احسان ان پہ بھی ہے جو عیسائی ہیں، جو یہودی ہیں، جو دیگر مذہب جن کا مذہب کوئی نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے ان پہ بھی احسان کیا ہے۔ اے مالک و مولا، بات سمجھ نہیں آتی، اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو انسانوں میں سے بھیج کر جو نہیں مانتے ان پر احسان کیسے کیا ہے؟ تو علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہر مذہب کی کتابیں موجود ہیں، ان کے رہنما موجود ہیں، لیکن اتنے سوالات ہیں ان پر کہ ان کی مذہبی کتابیں ان کے ہر سوال کا جواب نہیں دیتی۔ ان کی مذہبی پیشوا ان کے ہر سوال کا جواب نہیں دیتے۔ اے دنیا والوں، اور تم کسی بھی مذہب کے پاس جاؤ گے، جتنے سوالات تمہارے ذہنوں میں آتے ہیں وہ کسی بھی مذہب کی مذہبی کتاب میں اس کا جواب نہیں ملے گا۔ مذہبی پیشوا ان سوالات کے جوابات نہیں دے سکیں گے۔ بس ایک قرآن ہی ایسی کتاب ہے کہ جو تمہارے ذہنوں میں سوالات پیدا ہونے دے۔ میں نے ہر سوال کا جواب دے دیا ہے۔ جو تمہارے ذہنوں میں سوالات آئندہ آنے والی دنیا میں ذہنوں میں آ سکتے ہیں، میرے حبیب کریم علیہ السلام نے ان سوالات کے بھی جوابات دے دیے۔ تو جہاں پہ تمہاری مذہبی کتابیں خاموش ہو جائیں، تمہارے مذہبی پیشوا خاموش ہو جائیں، اگر وہاں پہ کوئی رہنمائی
تو وہ اللہ کا قرآن نظر آتا ہے یا پھر آقا کریم علیہ السلام نظر آتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ انسانوں میں سے بھیج کر میں نے احسان تو سب انسانوں پہ کیا ہے، لیکن میں جتلانا ان کو نہیں چاہتا، صرف مومنین کو جتلانا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے جتنے بھی پیغمبر ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آقا کریم علیہ السلام تک، اللہ نے ہر پیغمبر کو بشری لباس میں بھیجا۔ کس لباس میں بھیجا؟ بشری لباس میں۔ قرآن مجید میں آتا ہے ایک جگہ پہ کہ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، کہ اگر میں اپنے نبیوں کو فرشتوں میں بھیجتا اور انسانوں کے لیے میں نے بھیجنا ہوتا تو پھر بھی میں انسان بنا کے بھیجتا۔ بات بڑی توجہ سے سننے والی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آقا کریم علیہ السلام ہر نبی کو، ہر رسول کو اللہ پاک نے بشری لباس میں، بشروں کے جہان میں بشر بنا کے، انسانوں کے جہان میں انسان بنا کے بھیجا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں کسی فرشتے کو رسول بناتا، نبی بناتا اور انسانوں میں بھیجنا ہوتا تو پھر بھی میں انسان بنا کے بشری لبادہ اڑا کے بھیجتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مقصود ہدایت ہے۔ مقصود کیا ہے؟ معرفت الہی ہے۔ اگر انسانوں کے پاس اللہ کے نبی، اللہ کے رسول وہ دیگر مخلوقات میں آتے تو ہدایت ممکن نہ ہوتی، اللہ کی پھر معرفت نصیب نہ ہوتی۔ تو وجہ کیا ہے کہ مالک اپنی معرفت عطا فرمانا چاہتا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنے رسولوں کے ذریعے، تاکہ وہ کامل نمونہ پیش کرے اور انسانوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ اب بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے، اللہ پاک نے ایک بات ہم سب کی فطرت میں ڈالی ہے۔ فطرت وہ کون سی؟ کہ جو کچھ ہمیں کہا جاتا ہے نا اس پہ عمل ہم کم کرتے ہیں، لیکن جو کچھ عمل کر کے دکھایا جاتا ہے اس پہ عمل ہم زیادہ کرتے ہیں۔ جو کچھ کہا جائے نا اس پہ عمل کم کیا جاتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ یعنی اگر جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پہ عمل کر کے بھی دکھا دیا جائے تو جو آگے والا ہوتا ہے اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو بشری لباس میں اس لیے بھیجا، اگر فرشتے آتے تو وہ صرف پیغام پہنچاتے، تربیت کامل نہ ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو بشروں میں جب بھیجا تو بشری لباس میں بھیجا تاکہ وہ کامل نمونہ بن سکے، وہ کر کے دکھائیں اور آنے والی دنیا کو، اللہ کے بندوں کو ان کی پیروی کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب قرآن مجید نے بار بار کہا کہ قالت رسولہم ان نحن الا بشر مثلکم، کہ بھئی جتنے بھی پیغمبر آئے وہ بشری لباس میں آئے، تو کچھ نادان لوگوں نے یہ رٹ لگانے لگی، بھئی دیکھو اللہ کے قرآن میں آیا ہے کہ نبی بشر ہے، نبی صرف بشر ہے، اور جو دوسری ان کی حیثیت تھی اس کو نظر انداز کر دیا۔ اور کچھ ایسے بھی نادان ہوئے کہ جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی جو دوسری حیثیت نورانیت اس کو لے لیا اور بشریت کو بھول گئے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی جو حیثیتیں ہیں وہ تین طرح سے ہیں۔ کتنی طرح سے؟ تین۔ اور تینوں کو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ ایک
بشریت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری ہے نورانیت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری ہے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تین حیثیتیں ہیں اور تینوں کو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، لیکن ہم نے مسالک میں پڑھ کے اپنی نادانی کی وجہ سے کسی نے ایک پہلو کو لے لیا، کسی نے دوسرے کو لے لیا، کسی نے تیسرے کو لے لیا۔ تو جب ہمارا ایمان اللہ کے قرآن پہ ہے تو تینوں حیثیتیں مانو بھائی۔ کہاں پہ لکھا ہے؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، یعنی انسانوں میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آ گیا اور نورانی کتاب آ گئی۔ نور آ گیا اور نورانی کتاب آ گئی۔ نورانی کتاب سے کیا مراد؟ قرآن مجید۔ نور آ گیا سے کیا مراد ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات۔ اور یہ میں نہیں اپنی طرف سے کہہ رہا، آپ تفسیر ابن جریر جو بنیادی تفسیر ہے، جو 1000 سال سے بھی پہلے لکھی گئی، تابعین کے دور میں لکھی گئی، وہاں سے لے کر کے ہر 100 سال میں آپ تفسیر رازی پڑھیں گے اور محمود عجوسی کو پڑھیں گے، جس بھی مفسر کو پڑھیں گے، چاہے اس کا کسی بھی مسلک سے تعلق ہوگا، انہوں نے یہی لکھا ہے کہ نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب مبین سے مراد اللہ کا کلام ہے۔ اب یہ تیسری حیثیت سن لیں، اسے بھی اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف ایک معجزہ آ گیا۔ اور معجزہ کیا ہوتا ہے کہ انسانی عقل میں بات نہیں آتی۔ اور برہان من ربکم، اللہ کی طرف سے جو نور بن کے آیا ہے، اللہ فرماتا ہے اسے ہی تو میں نے اپنا معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ تو اب یہ تین حیثیتیں واضح ہو گئی بھئی۔ آقا کریم علیہ السلام بشر بھی ہیں، آقا کریم علیہ السلام نور بھی ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام کی تیسری حیثیت جو ہے وہ ہے حقیقت، اللہ کا قرآن اسے بھی بیان کر رہا ہے۔ اور جی رات کو میں سوچ ہی رہا تھا کہ اللہ پاک نے کرم نوازی فرمائی، اور میرے جو ذہن میں بات آئی شاید پہلی بار آپ کے دلوں میں بھی آیا ہے۔ بھئی اللہ کے قرآن نے آقا کریم علیہ السلام کی تین حیثیتیں بیان کی، اور قرآن مجید کی جو آیات طیبات ہیں تمام علماء نے ان کی جو تقسیم کاری کی ہے وہ تین طرح سے کی ہے۔ ایک وہ آیات طیبات ہیں جنہیں ہم آیات محکمات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ محکمات، جن میں احکام بیان ہوئے ہیں۔ جب ہم ان کو پڑھیں گے تو آپ میں سے ہر بندہ نتیجہ نکال لے گا کہ اس میں اللہ پاک نے کیا بیان کیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، میں کسی بھی بندے سے پوچھوں بھئی اس میں اللہ پاک نے کیا بیان کیا ہے، تو ہر شخص آسانی سے بتا دے گا کہ اس میں اللہ پاک نے نماز کا ذکر کیا ہے، زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ کوئی ڈاؤٹ والی بات اس میں نہیں ہے۔ دوسری آیات طیبات وہ ہیں جو متشابہات ہیں، جب وہ پڑھی جائیں گی تو عام بندے نہیں سمجھ سکیں گے، جو خاص ہوں گے، اہل علم ہوں گے، وہ ان حقائق کو جان لیں گے۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم،
کہ اے میرے حبیب کریم علیہ السلام، یہ جو اصحاب آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ید اللہ، دست قدرت ہے۔ اب اللہ رب العزت تو ہاتھوں سے پاک ہے، تو اب یہ آیات متشابہات ہے، اب خاص خاص لوگ سمجھیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تیسری جو قسم ہے وہ ہے آیات مقطعات۔ یہ جو آپ آیات سورتیں شروع ہوتی ہیں تو آپ وہ پڑھتے ہیں نون قاف الف لام میم، الف لام میم را، حامیم عین سین قاف، یہ الفاظ، ان کو آیات مقطعات کہتے ہیں۔ اب یہ بڑی توجہ سے سنیں، جب آیات محکمات پڑھی جاتی ہیں تو ہر خاص و عام ان کا معنی اور مفہوم سمجھ لیتا ہے۔ جب آیات متشابہات پڑھی جاتی ہیں تو پھر عام نہیں سمجھ سکتے، خاص اور خاص لوگ جو ہے نا وہ سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن جب آیات مقطعات پڑھی جاتی ہیں، صرف ان کا ترجمہ اللہ رب العزت جانتا ہے یا اللہ کے بتانے سے آقا کریم علیہ السلام جانتے ہیں، باقی کوئی بھی نہیں جانتا۔ اب قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ 3 طرح کی، آقا کریم علیہ السلام کی ذات کی حیثیتیں وہ 3 طرح کی۔ اب ان کو ملاؤ کہ یہ جو قرآن ہے یہ خاموش قرآن ہے، اور آقا کریم علیہ السلام بولتا قرآن ہے، یہ تھیوری ہے وہ پریکٹیکل ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے جو اللہ کے کلام میں موجود تھا وہ ہمیں کر کے دکھا دیا ہے۔ اب اس قرآن کو جو بولتا ہے اس قرآن کے ساتھ آپ ملائیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی جو بشریت ہے وہ آیات محکمات کے اندر چھپی ہوئی ہے کہ ہر بندہ سمجھ لیتا ہے۔ میری بات سمجھے آپ؟ آقا کریم علیہ السلام کی بشریت آیات محکمات میں چھپی ہوئی ہے، ہر عام بھی جان لیتا ہے، خاص بھی جان لیتا ہے۔ اور آیات متشابہات جو ہیں وہ آقا کریم علیہ السلام کی نورانیت میں چھپی ہوئی ہے کہ ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا بلکہ خاص اور خاص لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی جو تیسری حیثیت ہے، حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آیات مقطعات کے اندر چھپی ہے کہ قرآن کی کچھ آیتیں وہ ہیں جن کو صرف اللہ جانتا ہے یا آقا کریم علیہ السلام جانتے ہیں۔ تو حقیقت محمدیہ آقا کریم علیہ السلام کی وہ حیثیت ہے جس کو دینے والا جانتا ہے یا بس لینے والا جانتا ہے۔ اب ایمان کے ساتھ بتائیں کہ کتنی زبردست اس کی تعبیر ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں تو صرف بشر کی رٹ لگانا، تو دوسری طرف جو اللہ پاک نے نورانیت کا ذکر کیا ہے اس کو چھوڑ دینا جی اندر کا کھوٹ ہے۔ بھئی اس نے پورے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اگر میں بالکل سادے لفظوں میں آپ کو بات سمجھاؤں کہ اللہ کے پیغمبر کیوں آتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی جلوہ گری کیوں ہوئی، تو میں یہ آپ کے سامنے قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ پاک نے بیان کیا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو کیوں بھیجا۔ سنیں، وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، یہ سورہ حدید ہے، آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہی اللہ ہے جو اپنی آیات طیبات اپنے بندہ خاص پہ نازل فرماتا ہے، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے میرا یار تمہیں روشنی کی
طرف، تمہیں نور کی طرف لے کے جائے۔ اللہ کے نبیوں کا اور آقا کریم علیہ السلام کا بالخصوص آنے کا بعثت کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ میں اپنے حبیب کریم علیہ السلام پہ قرآن مجید اس لیے اتارتا ہوں تاکہ تمہیں میرا حبیب اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جائے۔ اب دنیا کہتی ہے حضور نور ہیں یا نہیں ہیں؟ اور یار جو آقا کریم علیہ السلام دعوت لے کے آئے ہیں وہ بھی نور پہ مبنی ہے، اور جس دعوت کی طرف ساری دنیا کو بلا رہے ہیں وہ ساری کی ساری نور پہ مبنی ہے۔ تو جو بھی دعوت قبول کر لیتا ہے وہ بھی نور میں داخل ہو جاتا ہے۔ اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جو دعوت مان لے، کلمہ پڑھ لے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے وہ بھی نور میں آ چکا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی شان کیا ہو؟ اور پھر آگے چلیں، اسی سورت کی 2 آیات آگے والی جو ہے وہ چھوڑ کے 12-13 آپ پڑھیں، ترجمہ پڑھ لیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ قیامت کا دن ہوگا، اس دن اللہ فرماتا ہے تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے آگے اور دائیں نور ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف نور ہوگا، اور اللہ کی طرف سے بشارت سنائی جائے گی کہ تمہیں مبارک ہو، تم نے اللہ کی رضا کو پا لیا ہے، یہ جنت، یہ نہریں، یہ باغات اللہ پاک نے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ فرماتا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آگے سنیں، اب ایمان والوں کے پاس کیا ہوگا؟ نور۔ کیا ہوگا؟ اونچا بولے، کیا ہوگا؟ نور۔ سامنے بھی ہوگا، دائیں طرف بھی ہوگا۔ یوم یقول المنافقون والمنافقون، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں جو اندر سے کھوٹے ہوں گے ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، تو وہ ان نور والوں کے پاس جائیں گے جو آقا کریم علیہ السلام کے پروانے مستانے، وہ جا رہے ہوں گے جن کے آگے نور تھا، دائیں طرف نور تھا، ان کے پاس جائیں گے اور کیا کہیں گے کہ انظرونا، یار ایک نگاہ ساڑھے والی تک ہو۔ اونچی آواز نہ بولو، ایک نگاہ تک ہو، کیوں؟ تاکہ نقتبس من نورکم، کہ ہم تمہارے نور سے کچھ حصہ لے لیں، بھئی سانوں ہی تھوڑی دیر نور مل جائے۔ آگے وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ لرجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تو وہ کہیں گے یہ نور یہاں نہیں ملتا، یہ نور یہاں سے تمہیں نہیں ملے گا۔ کہاں سے ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جواب دیں گے فالتمسوا نورا، یہ نور تمہیں دنیا سے لے کے آنا تھا، اس نور والے کی بارگاہ سے تمہیں نور ملنا تھا، وہ نور تم نے حاصل نہیں کیا، لہذا اب یہاں تمہیں نور نہیں مل سکتا۔ یہ نور دنیا سے تم نے میرے حبیب کریم علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی، جو دعوت دی تھی، وہ قبول کر کے عمل کرنا تھا، وہیں سے تمہیں نور ملنا تھا۔ تو وہ تو نور تم لے کے نہیں آئے، اندر سے کھوٹے بنے رہے، لہذا اب تمہیں نور نہیں ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے اب لوٹ جاؤ، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، بس اتنی بات کر کے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، وہ دروازہ ہوگا، بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اس کے ایک طرف اللہ کی رحمت ہوگی، وہ مومن آقا کریم علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے والے وہ اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے، اور جنہوں نے نور حاصل نہیں کیا ہوگا وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جائیں گے۔
تو یہ نور کہاں سے ملے گا؟ بھئی اب لینا ہے ہم نے، آقا کریم علیہ السلام کی دعوت تو ہم نے قبول کر لی ہے، اب ہم نے عمل کر کے دکھانا ہے۔ یہ جب بھی ہم وضو کرتے ہیں نا تو وضو کا اگر آپ معنی کریں تو اس کا معنی ہی نور ہے۔ وضو عربی زبان کا لفظ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آپ تک نہ جانے کتنی دنیا ہوگی، تو اتنی دنیا کے درمیان آپ اپنے غلاموں کو کیسے پہچانیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلام میں پہچان دوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچانیں گے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے اور میں پہچان لوں گا یہ بھی میرا غلام ہے، یہ بھی میرا غلام ہے۔ کیوں؟ صرف انہوں نے وضو تو نہیں کیا ہوگا، بھئی وضو کر کے انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی، قیامت والے دن اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، نور تو ان کے پاس بھی ہوگا۔ تو نور ہم نے یہاں سے لے کے جانا ہے۔ تو جب بندہ مومن مرتا ہے نا تو مرتے ہی وہ نور اس کے وجود پہ پھیل جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوبی کہا تھا کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ بھئی وہ مرتے ہیں تو کلمہ پڑھ کے مرتے ہیں، ان کی قبر صرف گڑھا نہیں ہوتی بلکہ جنت کی ایک کیاری بن جاتی ہے۔ حشر کا میدان ہوگا، ساری دنیا سے وقت اللہ پاک ان کی اعضائے وضو وہ چمکا دے گا، ساری دنیا پہچان لے گی کہ آقا کریم علیہ السلام کے دوانے مستانے پروانے وہ میدان حشر میں آ چکے۔ تو ادائیں آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں کی نرالی ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو نور تو آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں کے پاس بھی ہوگا، غلاموں کے پاس بھی ہوگا۔ بھئی آقا کریم علیہ السلام کی دعوت جو ہے وہ نور پہ مبنی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے صرف اس نور کو مان تو لیا ہے لیکن نور ہم نے حاصل کتنا کیا ہے یہ ہم اپنے گربانوں میں جان سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ کو ایک دلیل دینے لگا ہوں کہ سورج جو ہے اگر وہ نہ چمکے، روشنی نہ دے تو ایمان کے ساتھ بتائیں یہ دن جو ہے وہ تاریکی میں بدل جائے گا یا نہیں؟ اور اگر چاند کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں تو رات بھی اندھیری ہو جاتی، تو سورج نور ہے یا نہیں ہے؟ بھئی نور اتنا بانٹ رہا ہے کہ پوری کائنات کو روشن کر رہا ہے۔ چاند نور ہے اور پوری کائنات کو وہ روشن کرتا ہے رات کے وقت۔ اور یہ قرآن کی آیتیں ہیں، سورہ نوح میں بھی سورہ یونس میں بھی اللہ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو میں نے چاند کو نور بنایا ہے، چاند کو نور بنایا ہے۔ اور سورہ نوح میں اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا۔ میں نے چاند کو نور بنایا ہے۔ اب جو چاند کے حوالے سے اگر آپ پڑھیں تو جولائی 1969 میں امریکہ کے 3 سائنسدان وہ چاند پہ پہنچے تھے اپنی اپولو چاند گاڑی بنا کے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اخباروں میں باتیں آئیں اور نیٹ پہ بھی آپ کو مل جائے کہ جولائی 1969 میں 3 سائنسدان امریکہ کے وہ چاند پہ پہنچے تھے، اور ان میں سے ایک سائنسدان جو ہے اس نے وہاں سے مٹی لے لی، جو مٹی تھی نا چاند کی وہ لے لی، کچھ پتھر بھی اٹھا لی۔ اب اس نے کیا سوچا کہ مسلمانوں کی جو کتاب ہے نا قرآن مجید، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ فرماتا ہے
کہ چاند کو میں نے نور سے بنایا، تو میں دیکھوں تو صحیح وہ مالک جسے نور کہتا ہے وہ کیا چیز ہے۔ اب اس نے ایک تھیلی میں وہ پتھر کے ذرات بھی لے لیے، وہ مٹی بھی اٹھا لی، ادھر تحقیق کرتا رہا، جو یہاں پہ مٹی تھی وہی مٹی تھی، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ نور کا بنا ہے۔ تو ایمان کے ساتھ بتائیں، اگر چاند اسی مٹی کا بنا ہوا ہو، اللہ فرما دے یہ نور کا بنا ہے، کون ہے جو انکار کرے گا؟ کوئی بھی انکار نہیں کرے گا۔ اگر انکار کرے گا تو پھر وہ مومن نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے۔ تو وہ چاند مٹی کا ہو کر کے اللہ پاک فرماتا ہے میں نے نور کا بنا دیا ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء ایمان کے ساتھ بتائیں، آقا کریم علیہ السلام کی بشریت کو بھی اللہ کا قرآن بیان کرے، آقا کریم علیہ السلام کی نورانیت کو بھی اللہ کا قرآن بیان کرے، اور ہم صرف بشر پہ رٹ لگاتے رہیں، یا صرف بشریت کو چھوڑ کے نور پہ رٹ لگانے لگے، تو پھر ہم نے اللہ کے قرآن کو کیا سمجھا؟ تو یہ دونوں حیثیتیں آقا کریم علیہ السلام کی اللہ کا قرآن بیان کر رہا، تو ہم نے دونوں کو ماننا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی آقا کریم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کے آقا کریم علیہ السلام کو نور کہا۔ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھا شاعر تھے، پہلے ہی نعت لکھ کے آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک نعت لکھی ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ آج ہی وہ نعت میں آپ کو سنا دوں۔ آقا کریم علیہ السلام بڑے ہی مہربان تھے، فرمایا سنا یار کیا لکھا ہے؟ اب وہ لمبی نعت تھی، ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں، اور وہ لفظ سن کے آپ کو ترجمہ خود بخود دیا جائے۔ انہوں نے کیا بولے؟ ان الرسول لنور، ان الرسول لنور یستدعى به محمد من سیوف اللہ مسلول۔ بے شک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو ایسا نور بنایا ہے کہ اس نور کی روشنی وہ دن کو بھی ہوتی ہے رات کو بھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ محمد من سیوف الہند مسلول۔ اب اس نے یہ جو جملے بولے نا کہ اللہ پاک نے ایک تو آپ کو نور بنا کے بھیجا ہے، اور روشنی کا ذکر کیا کہ وہ رات میں بھی ہے دن کو بھی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ہند کی تلوار بنا کے بھیجا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کعب بن زہیر مجھے ہند کی تلوار نہ کہو، اگر مجھے کہنا بھی ہے تو محمد من سیوف اللہ مسلول، مجھے اپنے رب کی تلوار کہو، میں ہند کی تلوار بن کے نہیں آیا بلکہ اللہ کی تلوار بن کے آیا۔ تو اسلام بھی فرما دی اگر پہلے شعر میں کوئی خرابی ہوتی تو آقا کریم علیہ السلام وہاں بھی روک ٹوک دیتے، تو آقا کریم علیہ السلام نے روکا نہیں ٹوکا نہیں، جہاں پہ اصلاح کی ضرورت تھی وہاں پہ اصلاح فرما دی۔ اور یہ بہت بڑے یہ ڈاکٹر اسرار احمد، ان سے یہ بات کسی نے پوچھی کہ آقا کریم علیہ السلام نور ہیں یا بشر ہیں، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ آقا کریم علیہ السلام نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، لیکن بشر ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ جسمانی ظاہری ساخت جب انسانوں جیسی ہے تو اس حوالے سے اللہ پاک نے بیان کیا صرف دکھنے کے لحاظ سے کہ اللہ پاک نے بشروں میں بھیجا ہے، ورنہ ظاہری وجود کا بھی مقابلہ اور برابری ناممکن ہے، نہیں ہو سکتی۔ اب انہوں نے مثال کیا دی، انہوں نے کہا کہ میں اپنی طرف سے مثال دوں تو کوئی ریجیکٹ کر سکتا ہے، میں بھیا مسلم شریف کا حوالہ دیتا ہوں، 2567 اور 71 نمبر حدیث پاک، اور اس کو شیخ البانی انہوں نے بھی السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں بیان کیا کہ آقا کریم علیہ السلام یوم وصال صوم وصال یعنی ایسے روزے رکھتے تھے کہ دن کو بھی روزہ رات کو بھی روزہ۔ تو کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان نے روزے رکھنا
کرنا شروع کر دی تو وہ کمزور ہونے لگے. تو آقا کریم علیہ السلام کو پتا چلا، فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے، لے آؤ میری مثل. سب صحابہ کرام علیہ رضوان نے کان کھڑے کیے کہ آقا کریم علیہ السلام کیا فرمانا چاہتے ہیں. فرمایا انی لست مثلکم، اے میرے صحابہ کرام علیہ رضوان سن لو، اور تم میں سے کون ہے میری مثل؟ اور میری مثل تو اللہ نے کوئی بنائی ہی نہیں ہے. بھئی مجھے تو میرا رب کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے، اسی لیے میں سونے وشام رکھتا ہوں. جب تم نے روزے رکھنے ہیں تو صبح رکھنا بھی ہے، شام کو کھولنا بھی ہے، تو تم میں سے کوئی بھی میری مثل نہیں ہے. تو کسی نے کیا خوبی جواب دیا، بڑے پیارے انداز میں اس بات کو مکمل کیا کہ آقا کریم علیہ السلام کا ظاہری وجود جو ہے اس کی بھی برابری نہیں ہے. اور آقا کریم علیہ السلام کی 3 حیثیتیں ہیں، بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، اور حقیقت بھی اللہ پاک جانتا ہے ان کی. ڈٹھے ور قرآن دے پھول سرے، ڈٹھے ور قرآن دے پھول سرے، او دی شان جیا نہ کوئی ہور ڈٹھا، او دی شان دا جڑا کرے مقابلہ، عاشقاں اس نو اصلی جوڑ ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیدا ہر جائی ایہی شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا چھوڑی، تسا اور ڈٹھا اسا اور ڈٹھا. بھئی آقا کریم علیہ السلام کی نورانیت اور حقیقت کی عظمتیں شانیں تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جو آقا کریم علیہ السلام کی بشریت ہے وہ بھی ایسی شاندار ہے، اتنی اعلیٰ ہے، بے مثل و بے مثال ہے کہ اس کا بھی مقابلہ اور برابری نہیں کی جا سکتی. تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ پاک نے تمام انسانوں میں احسان تو کیا، لیکن جب جتلانے کی باری آئی تو صرف مومنوں کو جتلایا. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے میرے حبیب کریم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، وہ نور حاصل کر لیا ہے، اس لیے تم میرے ہو، میں تمہارا خدا ہوں. احسان سبھی پہ کروں گا، لیکن جب جتلانے کی باری آئے گی تو ان کے حوالے سے جتلاؤں گا جنہوں نے میرے حبیب کریم علیہ السلام کی غلامی اختیار کر لی ہے. تو اس حوالے سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ لاکھ بار اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو پھر بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. اس دعوت کو ہم نے قبول کیا ہے، وہ نور حاصل کر لیا ہے، تو اب نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، اعمال صالحہ کریں، اللہ کی اطاعت کریں، قرآن مجید پڑھیں. یہ نور زیادہ سے زیادہ لے کے جائیں. قبر میں بھی وہ نور ہو، قیامت میں بھی نور ہو، حشر میں بھی وہ نور ہمارے ساتھ ہو، اور ہم جو ہے وجد کرتے ہوئے پل صراط سے گزریں اور آگے جنت میں اللہ کے فرشتے سلامیاں کے لیے ہمارے سامنے کھڑے ہوئے. تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو صحیح تعلیمات ہیں انہیں سمجھنے کی اور عمل کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے.